بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، 10ویں کلاس آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے دوسرا سبق نظریہ پاکستان۔ پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا مرزا محمد سعید، جو کہ صنف کے لحاظ سے یہ خاکہ ہے۔ بیٹا آج جس سبق کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس سبق کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے، اس سبق کا عنوان ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان سبق ہے اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ مصنف کا نام کیا ہے بیٹا؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف دیکھیں گے، کیونکہ بورڈ کے پیپر میں اس مصنف کے تعارف میں سے آبجیکٹو کوئی سی MCQs ہو سکتی ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے مصنف کے تعارف کو دیکھیں گے۔ تو بیٹا مصنف کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان انڈیا کے ایک علاقے جبل پور میں تقریباً 1912 میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1912 میں جبل پور انڈیا کا ایک علاقہ ہے، اس میں پیدا ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ پیدائش کے بعد ہم جب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی تعلیم کی طرف آتی ہیں تو تعلیم جبل پور میں ایک اسکول ہے جس کا نام ہے انجمن اسلامیہ ہائی اسکول۔ انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے انہوں نے 1928 میں 9ویں جماعت کا امتحان پاس کیا اور پھر اس کے بعد وہ علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ جو ایک مشہور مسلمانوں کا ایک علمی، ادبی اور سیاسی مرکز رہا ہے، تو 9ویں جماعت پاس کرنے کے بعد وہ کہاں چلے گئے؟ علی گڑھ میں۔ علی گڑھ سے انہوں نے اپنی 9ویں کلاس کے آگے MA تک جو بھی اعلیٰ تعلیم، PhD تک جو بھی تعلیم تھی وہ انہوں نے علی گڑھ سے حاصل کی۔ تو بیٹا علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے پہلی جو انہوں نے ڈگری کی ہے حاصل کی وہ ہے LLB کی۔ 9ویں جماعت سے آگے کی جتنی بھی تعلیم ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی سے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے LLB کی تعلیم حاصل کی، LLB کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد MA اردو کیا علی گڑھ یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد MA فارسی کی بھی ڈگری حاصل کی، تو وہ بھی کہاں سے؟ علی گڑھ یونیورسٹی سے۔ 1947 میں PhD اردو کیا ناگپور یونیورسٹی سے۔ D.Litt کی ڈگری حاصل کی انہوں نے 1959 میں۔ PhD کہاں سے کیا بیٹا؟ 1947 میں۔ کہاں سے؟ علی گڑھ سے۔ PhD کون سے سبجیکٹ میں کیا؟ اردو میں۔ اردو میں انہوں نے PhD 1947 میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ناگپور یونیورسٹی، اس یونیورسٹی سے انہوں نے 1959 میں D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد جب عملی زندگی کا آغاز کیا تو عملی زندگی کا آغاز انہوں نے کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جو بہت بڑے ادیب، مضمون نگار ہیں، جب عملی زندگی کا آغاز انہوں نے کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ جب ہندوستان اور پاکستان دو ملک بر صغیر جب تقسیم ہوا، دنیا کے نقشے پر دو ملک، ہندوستان یعنی انڈیا جس کو بھارت بھی کہا جاتا ہے، اور پاکستان، یہ دو ملک جب بر صغیر تقسیم ہوا، دو ملک وجود میں آئے، تو ظاہری طور پر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مسلمان ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ پاکستان چلے آئے اور پھر اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ ان کی جو تعلیمی اور ادبی جو خدمات ہیں، اس کے باعث انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس جیسے عظیم امتیازات سے نوازا گیا۔ ستارہ امتیاز،
نقوش ایوارڈ اور اقبال ایوارڈ جیسے عظیم ایوارڈ ان کے حصے میں آئے۔ اچھا بیٹا، انہوں نے اپنی ادبی تحریروں میں جو موضوعات منتخب کیے ہیں ان میں مذہب، پاکستانیات، ادب اور تصوف اور اخلاق جیسے موضوع ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے کون سے موضوعات پر لکھا ہے؟ مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات قابل ذکر ہیں۔ اچھا بیٹا، انہوں نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کی ہیں۔ اگر ان کا ادبی کارنامہ دیکھا جائے، ان کی ادبی خدمات دیکھی جائیں تو انہوں نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں میں سے تقریباً 100 سے بھی زیادہ کتب تصنیف کی ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی اہم تصانیف میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن، تنقید و تحقیق اہم ہے۔ یہ بیٹا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی مشہور تصانیف سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور اس کے علاوہ تنقید و تحقیق قابل ذکر ہے۔ تو یہ ہے ہمارے سبق نظریہ پاکستان، اس کے لکھنے والے جو مصنف ہیں، اس سبق کو جو تصنیف کرنے والے ہیں، اس کتاب کو جو لکھنے والے ہیں وہ ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ ان کا ہم نے پورا تعارف پڑھا ہے۔ تو بیٹا اس میں سے آپ نے جو بھی آپ اہم آبجیکٹو ہے اس کو تیار کرنا ہے۔ کون سی آبجیکٹو ہو سکتی ہے؟ پہلی آبجیکٹو، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کہاں پیدا ہوئے؟ جبل پور۔ کب پیدا ہوئے؟ 1912 میں۔ تعلیم، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت کی تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کون سے ادارے سے حاصل کی؟ علی گڑھ یونیورسٹی سے۔ کون سی ڈگری حاصل کی؟ LLB، MA اردو، MA فارسی۔ اس کے بعد PhD کی ڈگری ہے اور ناگپور یونیورسٹی سے انہوں نے D.Litt کی ڈگری حاصل کی ہے۔ جب عملی زندگی کا آغاز کیا تو کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے کیا بطور لیکچرار کے۔ کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ جب پاکستان بنا تو کراچی آ گئے اور اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس جیسے عظیم ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہوں نے جو موضوعات اپنی تحریروں کے لکھی ہیں ان میں مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوع قابل ذکر ہیں۔ کون سی زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا؟ اردو، عربی، فارسی اور انگریزی۔ جو ان کی مشہور تصانیف ہیں تقریباً وہ 100 سے زیادہ ہیں۔ ان میں سے سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن، تنقید و تحقیق یہ مشہور قابل ذکر تصانیف ہیں۔ تو بیٹا آپ نے یہ جو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا تعارف پڑھا ہے، اس تعارف میں سے جو بھی اہم موضوع ہے اس کو آپ نے تیار رکھنا ہے۔